وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا ہامہ. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چھوت چھات، بیماری کا دوسروں سے لگنے کا وہم اور الو کو منحوس سمجھنے اور سفر کے مہینہ کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. صحیح البخاری. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں توہم پرستی، چھوت چھات اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی نفی فرمائی ہے. لہذا کسی وقت اور زمانے میں کوئی نحوست اور برائی نہیں ہے. ذات باری تعالی جل شانہ حقیقی متصرف اور مسبب الاسباب ہے. ظاہری اسباب میں سرانگیزی پیدا کرنے والی ذات بھی وہی ہے. کسی چیز، دن یا مہینے کو منحوس سمجھنا اور اس میں کام کرنے کو برے انجام کا سبب قرار دینا غلط ہے، بدشگونی، توہم پرستی اور قابل مذمت ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی بھی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. نفع و نقصان کا اختیار 100% اللہ کی ذات کے پاس ہے. جب وہ خیر پہنچانا چاہے تو کوئی شر نہیں پہنچا سکتا، اور اگر وہ کوئی مصیبت نازل کر دے تو کوئی اس سے رہائی نہیں دے سکتا. آج کل مسلمانوں میں بھی اسلامی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے توہم پرستی بہت زیادہ ذہن مراسخ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر شروع ہو چکا ہے. یہ مہینہ انسانیت میں زمانہ جاہلیت میں منحوس، آسمانوں سے بلائیں اتنے والا اور آفت نازل ہونے والا مہینہ سمجھا جاتا تھا. زمانہ جاہلیت کے لوگ اس ماہ میں خوشی کی تقریبات، شادی بیاہ اور ختنہ وغیرہ کو قائم کرنا منحوس سمجھتے تھے. اور قابل افسوس امر یہ ہے کہ یہی نظریہ نسل در نسل آج تک چلا آ رہا ہے. بعض لوگ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ اور خوشی کی تقریبات منعقد نہیں کرتے اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ سفر میں کی ہوئی شادی صفر یعنی زیرو اور ناکام ہو جاتی ہے، اور ربیع الاول کے مہینے سے اپنی تقریبات شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سفر کے مہینے کو نامبارک اور منحوس سمجھا جاتا ہے. اس خیال کے باطل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نکاح ایک اہم عبادت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے. نکاح کے ذریعے سے آدمی بد نظری سے بچ جاتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ بندہ نکاح کر کے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیتا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ جب نکاح اتنی اہم عبادت ہے تو اس سے کیسے منع کیا جا سکتا ہے. لہذا اس مہینے میں بھی نکاح کی عبادت کو انجام دینا چاہیے تاکہ ایک باطل اور غلط عقیدہ کی تردید ہو اور سفر میں نکاح کے جائز اور عبادت کے مٹ جانے کو زندہ کیا جا سکے. نحوست کی اصل وجہ زمانہ وغیرہ نہیں ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے نہ کوئی مہینہ، بلکہ نحوست کی اصل وجہ انسان کے اپنے برے اعمال ہیں. جیسا کہ سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بدعمالی کے سبب سے ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھ میں کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے. اس لیے ماہ سفر میں بلائیں اور آفات اترنے اور جنات کے نزول کا عقیدہ من گھڑت ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تقریر و تاثیر میں زمانے کو کوئی دخل نہیں. اس لیے ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے. اگر ایک شخص اس مہینہ میں احکام شرع کا پابند رہتا ہے
ذکر اذکار کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز رکھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، تو یقیناً یہ مہینہ اس کے لیے مبارک ہے۔ اور دوسرا شخص اسی مہینے میں گناہ کرتا ہے، جائز ناجائز اور حرام حلال کی تمیز مٹاتا ہے، حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، تو اس کی بربادی کے لیے اس کے اپنے گناہوں کی نحوست ہی کافی ہے۔ اپنی شامت اعمال کو مائع سفر پر ڈالنا نیری جہالت ہے۔ قرآن و حدیث سے واضح ہوتا ہے کوئی وقت، کوئی دن اور مہینہ برکت، عظمت اور فضل والا تو ہو سکتا ہے، مگر کوئی مہینہ یا دن منحوس نہیں ہو سکتا۔ کسی دن کو نحوسیت کے ساتھ خاص کر دینا درست نہیں، اس لیے کہ تمام دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور انسان ان دنوں میں افعال و اعمال کرتا ہے، سو ہر وہ دن مبارک ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اور ہر وہ زمانہ انسان پر منحوس ہے جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ اللہ کی معصیت اور گناہوں کی کثرت اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہے، تو گناہ فی نفسی ہی منحوس ہے، کیونکہ گناہ کے سبب گناہ گار اللہ کی امان سے نکل جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کے مصائب میں گھر جاتا ہے۔ دار حقیقت اصل نحوست گناہوں اور بدعمالیوں میں ہے، لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی اس طرح کے توہمات اور منکرات سے بچیں اور حتی الوسط دوسروں کو بھی اس طرح کی خرافات سے بچانے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔